يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواہ البخاری فی کتاب الادب. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. 3 باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات، خیر کی بات کہے یا خاموش رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم باتیں بیان کی، لیکن تینوں باتوں کی ابتدا میں جو جملہ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات سے جڑی ہوئی ساری چیزیں، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا یہ ایک سماجی معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے گا، یا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان کمزور ہے. اور ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے اللہ کی وحدانیت، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں کے پر ایمان یہ کہہ دیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کے قول کے مطابق آپ کا فعل بھی ہونا چاہیے، آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے. اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان زبان سے اقرار ہوتا ہے، لیکن اس کی تاثیر اور اس کے نتائج یہ عملی زندگی کے اندر سمجھ میں آتے ہیں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. مہمان کی تکریم کرنا یہ بھی ایک سماجی معاملہ ہے. بھلی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا یہ بھی ایک سماجی معاملہ ہے. لیکن تینوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے جوڑ دیا ہے. ایک حدیث آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا نتیجہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے. اس حدیث کو آپ سنتے ہیں لیکن عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے بعد دیکھیے کہ یہ اپنے نتائج کیسے برآمد کرتی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان،
دو جماعتوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اور پوری تفصیل آپ کو مسند احمد کے اندر ملے گی۔ دو صحابی زمین کے معاملے کے پر اپنا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے۔ یہاں زمین کے تنازعات یا عام معاملات زندگی کے اندر تنازعات بہت زیادہ ہے، بھائی بھائی کے درمیان ہے، پڑوسیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، عام افراد کے درمیان۔ دو صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا فیصلہ کرنے سے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو، اپنا مدعا، اپنی بات کو بہتر طریقے سے رکھنا جانتا ہو، جو صحیح نہیں ہے اسے بھی صحیح ثابت کر دے، یہ انداز بیاں ہو۔ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو یہ طلاقت لسانی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بات سننے کے بعد فیصلہ اس کے حق میں کر دوں۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو عام انسان کسی کی زبان یا انداز بیاں یا اپنی بات کو بہتر طریقے سے رکھنے کے سلیقے کی بنیاد کے اوپر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ عام معاملات زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا ہے، ہر جگہ اس اصول کو اپنانا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے روایت کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث نے مجھے فیصل بنا دیا، جج بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقضی للاول حتی تسمع کلام الآخر، جب تک پہلے کی بات سن لیتے ہو، پہلے کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ ایک فریق نے اپنی بات رکھی، ٹھیک ہے، لیکن جب تک اس کا جو فریق مخالف ہے اس کی بات آپ سن نہیں لیتے ہیں، فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے ون سائیڈ بات سننے کے بعد، ایک فریق کی بات کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ہاں بہت ساری باتیں گردشیں کرتی رہتی ہیں، منظم طریقے سے پھیلائی بھی جاتی ہیں، افواہیں ہو یا کچھ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بیان کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اس روایت کو نقل کیا کہ سنی سنائی کو باتوں کو بیان کرنے والا، سنا اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، بیان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، یہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے ایک بات کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں وہی مسئلہ ہوتا ہے، باتوں کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، اسے لا کر عوام میں پیش کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے۔ کس قدر افواہوں کی بنیاد کے پر لوگوں کے ذہن و دماغ کے پر ٹینشن بپا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے یہاں تحقیق بتائی گئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو، جھوٹ بولنا اچھے طریقے سے جانتا ہو، باتوں کو گھما پھرا کر بیان کرنے کا طریقہ اور ہنر رکھتا ہو، اور وہ میرے سامنے آنے کے بعد اپنی بات اس طریقے سے منوا لے، فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، تو جان لے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا میرے پاس سے لے کر جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر یہ تو ہے کہ وہ دنیا کا کچھ معلوم تھا، زمین یا فیصلہ اپنے حق میں کرا کر لے کر جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ یہاں احناف کا رد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ جو اس نے کر دیا ہے چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے کر دیا ہے اسے ہی صحیح مانا جائے گا۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر میں کوئی فیصلہ سامنے والے کی بات سننے کے بعد اس کے حق میں کر دیتا ہوں حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا ہے، تو جہنم کی آگ کا ٹکڑا میرے پاس سے لے کر جا رہا ہے۔ تو کسی عام قاضی کی بساط کہاں رہ جاتی ہے کہ اس کے فیصلے کو دنیا میں اگر اس نے غلط طریقے سے نافذ کر دیا تو آخرت میں بھی نافذ کیا جائے۔ اگر اسی طریقے کے سارے فیصلے ہوتے رہیں تو آخرت کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے کہ آخرت میں تمہارا مقدمہ پیش کیا جائے۔ آخرت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ دنیا میں وہ معاملات جو صحیح طریقے سے نپٹائے نہیں گئے وہ آخرت میں صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے، اور وہاں کی گواہی کا عالم، یہ جو بار بار قرآن مجید نے
ہائی لائٹ کیا۔ مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے، اور یہی ہر داعی اور ہر جماعت کا منشور ہونا چاہیے: عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اتباع رسول، اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا، اور فکر آخرت۔ اس لیے کہ عقیدہ صحیح، طریقہ صحیح تو آخرت صحیح ہونے والی ہے۔ اگر عقیدہ اور طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو آخرت کے بارے میں تصور ہی نہیں کرنا کہ ہمارا کوئی معاملہ وہاں بننے والا ہے۔ پوری زندگی کا نچوڑ صرف 3 سوالات کے پر مشتمل ہے: من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ پورا دین انہی 3 سوالات کے پر مشتمل ہے، اور اسی کو اگر پھیلایا جائے تو پوری زندگی اسی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ کے پر اسی کو ہائی لائٹ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبانی کی بنیاد کے پر فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے، آج ہم کورٹوں میں دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے حق میں فیصلہ کروا کر نکل جاتے ہیں، جبکہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے ایک فرد ہو، ایک جماعت ہو، ایک قوم ہو، ایک ملک ہو، کوئی بھی اگر چرب زبانی کی بنیاد کے پر، دھوکہ دہی کی بنیاد کے پر فیصلہ اپنے حق میں کراتا ہے تو آخرت اس کے لیے باقی ہے، آخری عدالت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات کہی، دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ زمین ہماری نہیں ہے، نہیں چاہیے ہمیں جس کی بنیاد کے پر ہماری آخرت تباہ ہوتی ہو۔ صحابہ کو آخرت کی اتنی فکر تھی، یہاں انسان اپنی دنیا کو تباہ کر لے، اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آخرت کو داؤں پر لگا دیتا ہے، سارے ہیلے بہانے، کچھ بھی طریقہ اپنا لیا جائے، کیسے بھی طریقے اپنا لیے جائے تاکہ ہماری دنیا کا جو ساز و سامان ہے، مادبتا ہے، یا جسے ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے بنا رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے آخرت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اختلافات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں آخرت کا تصور، آخرت کا عقیدہ بہت کمزور پڑ چکا ہے۔ صحابہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدعا رکھ دیا کہ اگر تم اپنے حق میں فیصلہ غلط طریقے سے کروا کر لے جاؤ گے تو تمہاری دنیا تو بن جائے گی، آخرت بگڑ جائے گی، فوری طور پر کہا کہ اللہ کا رسول و زمین ہماری نہیں ہے۔ بتائیے ہمارے ہاں کتنے تنازعات ہیں، کیوں باقی ہیں؟ اس لیے کہ عقیدہ آخرت بہت کمزور پڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ کیوں ہمارے معاملات زندگی سے اللہ اور آخرت کے دن کے عقیدے کو جوڑ دیا گیا؟ ہر جگہ آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم اسے بیان کر کے نکل جاتے ہیں، ایک عام بات نظر آتی ہے، لیکن غور کیجئے، مرض الموت میں ہے، اپنی وفات سے چند روز قبل اللہ نے طاقت دی تھی، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف لے کر آئے، تشریف لانے کے بعد کہا کہ اگر میرا کسی کی طرف کچھ نکلتا ہے یا میں نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو آج یہاں میں موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول 3 درہم میرے آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا فوراً اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ نبی کہہ رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ آخرت میں اللہ کے نبی کو بھی حقوق العباد میں نہیں بخشا جائے گا۔ آپ اپنے معاملات کلیئر کر کے اللہ کی بارگاہ میں صاف اور شفاف حیثیت سے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، کیا ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے جھوٹ سے، ہماری تہمتوں سے یا ہماری بے عزتی کرنے کی بنیاد کے پر کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا آج ہمارا پڑوسی محفوظ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو غور کیجئے، کیا ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار محفوظ ہیں ہماری زبان سے یا ہمارے کسی بھی معاملے سے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اسے ہم معمولی تصور کرتے ہیں۔ یہ ہماری نماز کی نیکیوں کو لے کر جائیں گے، زکوٰۃ کی نیکیوں کو لے کر جائیں گے، روزوں کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو اسی لیے جوڑا ہے
کہ عقیدہ صحیح ہوگا تو معاملات زندگی صحیح ہوگے۔ صحابہ کا عقیدہ اللہ کے پر ایمان بہت پختہ، بہت مضبوط تھا، آخرت کے بارے میں بہت فکر مند تھے، تبھی اپنی زمین کو چھوڑنے کے لیے، اپنے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دنیا کو داؤں پر لگایا، آخرت کو داؤں پر نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو معاملات زندگی سے جوڑا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، ایمان بہت اچھا ہے، معاملات زندگی کتنے بھی خراب رہے، نہیں، اگر یہ صحیح ہے تو معاملات زندگی کی اصلاح ہوگی، اور اگر ایمان بگڑا ہوا ہے تو معاملات زندگی کبھی سنور نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی اس کی واضح مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، بلکہ حکم دیا مسلم کی روایت میں کہ اگر کسی کا کچھ لین دین باقی ہے دنیا میں معاملات کی تلافی کرا لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جہاں روپیے پیسے نہیں چلنے والے ہیں۔ بے لاگ، بے دھڑک اپنی زبانوں کو کھول دینا، بغیر کسی تحقیق کے باتیں کرنا، بغیر کسی تحقیق کے باتوں کو آگے بڑھا دینا، یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ چاہے ہم پڑوسیوں کے بارے میں کہیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں رہیں، یا کسی عام آدمی کے بارے میں کہیں، تو یہ ہمارے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی کمزوری کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے عام تنازعات کے بارے میں بھی کہا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ عقیدے کا ہو، منہج کا ہو، مسلک کا ہو، یا عام معاملات زندگی سے متعلق ہو، قرآن مجید نے کہا، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا، کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ، اللہ اور آخرت کے دن کے پر کوئی گوشہ آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب محنت کی عقیدہ آخرت کے پر، بار بار مشرکین مکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن مجید نے ان کی نماز کا بیان نقل کیا سورہ انفال میں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی۔ وہ اپنی نماز اس طریقے کی بنا لیے تھے، مکمل طریقے سے پیغمبر کے طریقوں سے ہٹے ہوئے، اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان صوفیزم کے نام کے پر وہی چل رہا ہے۔ من مانے طریقے اختیار کر لیے گئے، یہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ہے جسے عام آدمی دیکھنے کے بعد ڈر جائے۔ عبادت کرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر کوئی ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پر خشیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ انسان دیکھتا رہ جائے، یہ نہیں کہ اپنی عبادتوں کا خوف دوسروں کے پر طاری کرے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دین ابراہیمی کے پر چلنے والے ہیں، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود آخرت کے پر ایمان نہیں تھا۔ قرآن مجید نے سورہ قاف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جمعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں کو بڑا اعتراض تھا اور یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو کیا اس کے بعد ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تصور میں یہ بات نہیں آتی ہے، ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی ہے، انکار کر دیا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، لگتا ہے قیامت آئے گی لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ کوئی شک کی بنیاد کے پر، کوئی شبہات کی بنیاد کے پر، اور کوئی بالکلیہ اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ اسلام کی دعوت دینے لگ جائے تو آپ کا مخالف اس کو مانے یا نہ مانے، آپ کو پہنچانا ہے۔ عقیدہ آخرت یقینی بات ہے کہ مشرکین کے ذہن و دماغ کے اندر ان کی کجروی کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہا تھا، حالانکہ اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن مجید نے بیان کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے سے باز نہیں آئے۔ یہ نہیں کہ ہمارا مخالف اسے نہیں مانے گا، اس کی عقل تصور نہیں کرے گی، اس کے دماغ کے اندر باتیں نہیں آئے گی تو ہم نہیں پہنچائیں گے، نہیں، اس کے بعد بھی آپ کو پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اسرا اور معراج، بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے تھے کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسرا اور معراج کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اس وقت تو یہ تصور کون کر سکتا تھا؟ 3 مہینے کا سفر، اسرا اور معراج، بیت المقدس، مسجد حرام سے مکہ سے بیت المقدس کا سفر اس وقت تو 45 دن کا تھا اور ریٹرن 45 دن۔ 3 مہینے کا سفر کوئی راتوں رات کیسے طے کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو جہل نے پوچھا، کچھ لوگوں کو آپ نے بتایا، یہ بات ابو جہل تک پہنچی، تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے اسرا کرایا، یعنی بیت المقدس تک مجھ کو راتوں رات لے جایا گیا، وہاں سے میں آسمان دنیا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ نہیں ڈرے، ڈائریکٹ بیان کر دیا۔ حالانکہ وہ انکار کر رہا ہے، مذاق اڑانے لگا۔ ابو جہل کو یہ لگا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے مکر نہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ لوگوں کے مجمع میں لے کر آیا، کہا کہ کیا یہ اسرا اور معراج کا جو واقعہ تم بیان کر رہے ہو صحیح ہے؟ تمہارے ساتھ ایسا پیش آیا ہے؟ آپ نے کہا، ابو جہل کو ڈر تھا کہ میں آپ سے سوال کرنے کے بعد لوگوں میں جا کر بیان کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دے، تو ڈائریکٹ آپ کو لے کر گیا۔ آپ نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسرا کرایا گیا تھا اس کی ایک بڑی وجہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ آپ کو حرم سے آسمان تک لے جاتا۔ بیت المقدس تک لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ مشرکین کے پر دلیل پختہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں جو راستے میں 2 قافلوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے اونٹ کے بارے میں بتایا، یہ تصدیق کے طور پر تھا، اور حقیقت میں وہ ساری چیزیں ویسے ہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کے بارے میں سوالات کیے گئے، سب بتا دیا۔ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اللہ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے جاتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ضمن اس بات کو کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اگر اسلامی تعلیم یا اسلام کے بارے میں خاص طور سے آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے پیش کرتے ہوئے جھجک نہیں ہونا چاہیے کسی کے سامنے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا فریق مخالف یا جس کے سامنے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر وہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، عقیدہ نہیں رکھتا، تو ہم کیوں بیان کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں جن لوگوں کے سامنے آخرت کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں مانتے اور مختلف طریقے سے رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائے گی، اس کے بعد انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عقیدے کو رکھا، نہیں ڈرے۔ یہی ہمارا طریق عمل ہونا چاہیے کسی بھی معاملے کے اندر شرعی احکام کے۔ سامنے والے کو نہیں دیکھنا ہے، قرآن صاف کہتا ہے ان علیک الا البلاغ، پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سامنے والا مانے نہ مانے اس کا مسئلہ ہے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیے گا۔ قرآن مجید آخرت کو یوم التغابن بھی کہتا ہے، اس کے پر پوری ایک سورہ اللہ نے نازل کی، تغابن۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت کا دن، حقیقی ہار جیت کا دن وہی ہوگا، دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک انسان اگر ناجائز طور طریقے اختیار کرے کہ کچھ حاصل کر لے تو اسے دنیا کی حد تک ہے، اور دنیا میں بھی سکون نہیں ہوتا ہے۔ ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی چیزیں، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، انسان کو کبھی اطمینان نہیں دیتی ہے۔ حقیقی ہار جیت کا دن قرآن مجید کہتا ہے ذالک یوم التغابن، وہ آخرت کا دن ہوگا جو حقیقی ہار جیت کا ہوگا۔ وہاں جو ایک مرتبہ جیت گیا وہ کبھی ہارنے والا نہیں، اور وہ جو وہاں پر ایک مرتبہ ہار گیا وہ کبھی جیت نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں انسان ایک مرتبہ ہارنے کے بعد کوشش کرتا ہے، جیت جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جیتنے کے بعد اسے خوف ستاتے رہتا ہے کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، یہ جو کامیابی آج مجھے حاصل ہوئی ہے یہ چھین نہ جائے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جو ہار آپ کا مقدر بن گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، جو جیت مقدر بن چکی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کے آگے آپ کو کوئی چانس نہیں ہوگا۔ تو اصل ہار جیت کا دن وہ ہوگا، ہماری زندگی کا محور
اور مقصود وہی ہونا چاہیے کہ ہم وہاں کی جیت کے لیے کوشش کریں، صرف دنیا کی جیت کے لیے نہیں۔ دنیا کی جیت آپ ناجائز طور طریقوں کے پر بھی حاصل کر سکتے، آخرت کی نہیں۔ آخرت کے معاملات اتنے سخت ہوں گے۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو ہم تلاوت کرتے ہیں، جب اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، آخرت کا ایک منظر قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ دنیا میں تو ہم بہت ساری باتوں کو کیے رہتے ہیں، جھٹلا کر نکل جاتے ہیں، میں نے کہا میں نے کہاں کیا، ٹھیک ہے۔ آخرت میں بندے کو جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ کہے گا ہائے افسوس میری کتاب کو کیا ہو گیا ہے، کتاب اس کو ریکارڈ کریے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، بڑے سے بڑے معاملے کو نہیں چھوڑ رہی ہے، ہر چیز کو یہاں لا کر جمع کر دیا گیا، زندگی کا ایک ایک عمل۔ الم یعلم بان اللہ یری، بندہ کیا جانتا نہیں ہے کہ اس کا رب سب دیکھ رہا ہے؟ یہی عقیدہ جب کمزور پڑتا ہے تو انسان بہت ساری خرابیوں کا شکار ہوتا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اس نے جو کچھ بھی کیا سب پریزنٹ پائے گا۔ حاضر کا مطلب ہی آج کی زبان میں ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں ہوگا۔ آج ہمارے یہاں CCTV کیمراز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگی کے ہر عمل کے لیے ریکارڈنگ رکھی ہے، ایک ایک زندگی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈنگ کی شکل میں محفوظ ہے۔ وہ جس نے بندوں کو ٹیکنالوجی عطا کی، وہ کتنی بڑی ٹیکنالوجی کا حامل ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے پر قادر ہے۔ بندہ حیران ہو جائے گا۔ اب بتائیے جب ساری زندگی کا عمل ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہے، بندے کو راہ فرار کیا؟ وائس بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، بندہ کہاں بھاگے گا؟ یہ سورہ کہف کا ایک پیغام ہے، جب آپ پڑھیں تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ گواہیاں بہت سخت ہوں گی، اللہ کو سب علم ہے، ریکارڈ دے دیا جائے گا، دیکھ لو، تمہارا فیصلہ خود ہی کر لو، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارا حساب لینے کے لیے کتاب کافی ہے، یہ ریکارڈ جو ہم نے تیار رکھا ہے سب کافی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بھی کرے گا، خاص ایمان باللہ اور آخرت کے پر ایمان کی بنیاد پر۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب لائے گا، قریب لانے کے بعد اس کی زندگی کے سارے معاملات اس کے سامنے پیش کر دے گا، کہے گا بتا یہ سب تو نے کیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب اللہ کے سامنے انکار کی جرأت کہاں ہے؟ اللہ کہے گا کہ میں نے تیرے ان سارے معاملات پر دنیا میں پردہ ڈال کے رکھا تھا، جا آج میں تجھے بخش دے رہا ہوں، کسی کو نہیں معلوم ہوگا تو نے کیا کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بغیر رحمت کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب وہ رحیم ہے جس کے پر چاہے رحم کرے، لیکن آخرت کے معاملات بہت سخت ہیں۔ گواہیاں ایسی موجود ہوگی، انکار کرنے کی جرأت نہیں، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، انسان کہاں بھاگے گا؟ کوئی راہ نجات نہیں ہوگی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے۔ لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے پر رکھا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو باقی معاملات بھی سنورنے والے ہیں، یہ اللہ کے رحم و کرم کی بات ہوگی۔ تو یہ حقیقی ہار جیت کا دن ہوگا۔ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں تقریباً 19 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ابتدا دیکھیے، قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن مجید کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ قاضی ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ میں نے ایک مثال دی، ایک بندے کے سارے معاملات زندگی کے پر عفو درگزر پھیر دے گا، عفو درگزر کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی بارے میں اسے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اور وہ چاہے تو سخت سزا دے، جبار ہے، قہار ہے۔ تو وہ مالک ہے، اللہ صرف روز جزا کا فیصل نہیں ہے کہ صرف فیصلہ کرے گا، بلکہ اپنے مالکانہ اختیار کی بنیاد کے پر بہت سارے بندوں کو بخش دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ صرف اپنے عمل کی بنیاد کے پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں اسے ڈھانپ لے۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ اگلے صفحے کے پر آئیے، قرآن مجید کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
متقیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے آخر میں کہ آخرت کے پر یقین رکھتے ہیں، یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں، یقین جہاں پر کسی بھی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے، یہ متقیوں کی صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، کوئی صفا کو نہیں۔ قرآن جب کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ بندہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ قرآن کا کوئی صفحہ آپ کو اس سے خالی نہیں ملے گا۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر سب سے زیادہ اہمیت دی، اور یہی ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے، عقیدہ توحید، اتباع سنت اور فکر آخرت۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا، طریقہ صحیح ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ آخرت بھی صحیح ہونے والی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں جو بیان کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے خیر اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن مجید صاحب کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، علم جس کے پر دلیل قائم ہو۔ علم کا مطلب ایک آدمی نے آپ پر کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں بتا دیا، وہ علم نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم وہ ہے جس کے پر دلیل قائم ہو، اگر اس کے پر دلیل نہیں ہے وہ علم نہیں ہے۔ دلیل ہے، پروف ہے تو علم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ پروف پیش کرو۔ وہ اصل دلیل ہے اور اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دین کے معاملات میں کیا غلطیاں کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں۔ جب تک آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے۔ علم آپ بات کیجئے، جتنا علم ہے اتنی ہی بات کیجئے، علم سے زیادہ بات کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا ادری کہنا نصف علم ہے، میں نہیں جانتا، یعنی بندے کو کم سے کم اتنا تو پتا ہے کہ میں کتنا جانتا ہوں کتنا نہیں جانتا ہوں، ورنہ بہت ساروں کو تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں کتنا جانتا ہوں کتنا نہیں جانتا ہوں۔ جو نہیں جانتا اس کے بارے میں بولنے لگتا ہے۔ تو نہیں جاننا، لا ادری کہنا، یہ بھی علم ہے کہ پتا ہے میرے پاس اتنا علم ہے اتنا نہیں ہے، میں اس بارے میں جانتا ہوں، اس مسئلے کے بارے میں علم ہے، میں بات کر سکتا ہوں، اس بارے میں علم نہیں ہے، مجھے زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ دین کے معاملات میں ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ ایک عام آدمی ہے، اس نے تھوڑی سی میڈیکل کے بارے میں علم حاصل کر لیا، آپریشن کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہاں دین کے معاملے میں وہی ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کنسٹرکشن کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ انجینئر اپنے آپ کو نہیں ثابت کرتے۔ دین کے معاملے میں ہر کوئی آتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، فتوے دینے لگتا ہے، فتوے کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم سے کوئی حلال و حرام کے بارے میں پوچھتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر ہم نے کسی حلال کے بارے میں یہ حرام کہہ دیا تو کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ہمارے غلط بتانے کی وجہ سے سامنے والے کو غلط علم پہنچے گا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے حلال و حرام کا فتویٰ دینے کے وقت۔ یہاں اتنا آسان بنا لیا گیا ہے۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کا یہ بہت وسیع چیز ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر لا کر جمع کر دی ہے۔ ہر معاملے کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہو، دین کے معاملات ہو یا عام معاملات زندگی۔ اگر خیر کہنا ہے تو اپنی زبان کو کھولیے ورنہ خاموش رہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے، پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد ليتكلم، بندہ باتیں کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ سمجھتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہوی بہا الی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس کی بنیاد کے پر جہنم میں اتنا نیچے ڈال دیا جاتا ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کی درمیان دوری ہے، اس سے کہیں زیادہ، صرف زبان سے ایک بات کہنے کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانتا
میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اس مسئلے کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھیے، شریعت کے فیصلے ہماری سوچ کی بنیاد کے پر نہیں ہوں گے، ہم جیسا سوچتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بری تصور کی جاتی ہے، شریعت اعتبار سے معمولی سی چیز ہے۔ معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو عام سمجھی جاتی ہے، کوئی درگاہ پر چلا گیا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر دی، بہت ساری چیزیں ہم عام سمجھتے ہیں، نماز چھوڑ دینا عام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم جرم ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ کچھ گناہ کے اندر ملوث ہوئے، کہا کہ جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو ہم اسے بہت بڑا تصور کرتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے انسانی زندگی کے پر ایسے اثرات پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اسے بہت بڑے لگتے ہیں، اور اگر ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی نکل جاتا ہے۔ شرک ہے، بدعت ہے، لوگوں کے معاملات کے اندر ہے، کچھ بھی کر کے نکل جائے گا، اس لیے کہ ایمان بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کہاں سے لا کر جوڑا؟ اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات، ہماری دنیا بھی سنورنے والی ہے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنورنے والی ہے۔ حقیقی ہار جیت کا جو دن ہوگا انشاءاللہ وہ ہماری کامیابی کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ذات کے پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے اللہ ہمیں ویسے ایمان کی توفیق دے، اور آخرت کی ایسی کامیابی دے جو کبھی چھینی جانے والی نہ ہو۔ عام معاملات زندگی کے اندر، عبادات کے اندر یا عام چیزوں میں جو بھی ہم سے خرابیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہے تیری عبادت کے کرنے میں، پروردگار ان ساری چیزوں کی اصلاح فرما، ہمارے عقیدے کو تیرے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے، اور ہمارے سارے معاملات زندگی کو تیرے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی تابع داری میں گزارنے کی توفیق دے۔ ہمیں آخرت کے پر ویسا ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرما جیسا کہ اس کا حق ہونا چاہیے، ہماری دنیا کو ساتھ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔